قصص علماء۔ کیا آپ نے کبھی ایسی قوم کے بارے میں سنا ہے جو طاقت میں پہاڑوں جیسی تھی، جو ریت کے صحرا میں آسمان کو چھوتے ستون کھڑے کرتی تھی، جو کہتی تھی ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ لیکن پھر ایک ایسی آندھی آئی جس نے سب کچھ مٹا دیا، نہ ان کے محلات بچے، نہ ان کا غرور، نہ ان کی طاقت۔ یہ قصہ ہے قوم عاد کا، ایک ایسی قوم جسے طاقت نے اندھا کر دیا۔ قوم عاد قرآن مجید میں ذکر ہونے والی ایک قدیم عرب قوم تھی۔ یہ لوگ احقاف کے علاقے میں آباد تھے، جو آج کے یمن اور عمان کے درمیان کا ریگستانی خطہ سمجھا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بے مثال جسمانی طاقت دی، زرخیز زمین دی، اونچے محلات دیے اور ان کی ہدایت کے لیے بھیجا اپنے نبی حضرت ہود علیہ السلام۔ یہ واقعہ اسلامی تاریخ میں اس لیے اہم ہے کیونکہ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ طاقت، دولت اور ترقی اللہ کی اطاعت کے بغیر تباہی بن جاتی ہے۔ قوم عاد کو قرآن میں ارم ذات العماد کہا گیا، یعنی ستونوں والی بستی۔ وہ پہاڑوں کو تراش کر عمارتیں بناتے تھے، اونچے محلات کھڑے کرتے تھے۔ انہیں اپنی جسمانی طاقت پر ناز تھا۔ وہ بتوں کی عبادت کرتے تھے، اپنی طاقت کو اپنا خدا سمجھتے تھے۔ تب اللہ تعالیٰ نے ان میں سے ہی ایک شخص کو نبی بنایا، حضرت ہود علیہ السلام۔ انہوں نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ لیکن جواب کیا ملا؟ تم ہمیں ڈرانے آئے ہو؟ ہم اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑیں گے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے برسوں تبلیغ کی، نرمی سے، دلیل سے، محبت سے۔ انہوں نے یاد دلایا، تمہیں زمین میں اقتدار کس نے دیا؟ تمہیں طاقت کس نے دی؟ انہوں نے کہا، میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، میرا اجر تو صرف اللہ کے پاس ہے۔ لیکن سرداروں نے طنز کیا، کہا، ہم تو تمہیں بے وقوف سمجھتے ہیں۔ انہوں نے نبی کو جھٹلایا، کہا، اگر تم سچے ہو تو عذاب لے آؤ۔ یہ وہ لمحہ تھا جب تکبر اپنی انتہا پر پہنچ چکا تھا۔ پھر ایک دن آسمان پر بادل چھا گئے۔ صحرا میں بادل کا آنا رحمت کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ قوم عاد خوش ہو گئیں، کہنے لگے، یہ بادل ہمیں بارش دے گا۔ لیکن قرآن کہتا ہے، بل ہوا مستعجلتم بہ ریح فیہا عذاب علیم۔ نہیں، یہ وہ عذاب ہے جس کی تم جلدی مچا رہے تھے۔ وہ بادل در حقیقت ایک خوفناک آندھی کا آغاز تھا۔ ہوا چلنا شروع ہوئی، پہلے ہلکی، پھر تیز، پھر طوفانی۔ یہ عام آندھی نہیں تھی۔ قرآن کے مطابق یہ ہوا 7 رات اور 8 دن مسلسل چلتی رہی، سرد، تیز اور تباہ کن۔ وہ اپنے گھروں میں چھپ گئے، محلات میں بند ہو گئے، لیکن ہوا ہر دروازہ توڑتی ہوئی اندر داخل ہو گئی۔ وہی لوگ جو اپنی طاقت پر فخر کرتے تھے، زمین پر گرے پڑے ہیں۔ قرآن کہتا ہے، وہ ایسے ہو گئے جیسے کھجور کے خالی تنے۔ ان کی طاقت، ان کے ستون، ان کے قلعے سب ریت میں دفن ہو گئے۔ ہر صبح مزید لاشیں، مزید خاموشی، اور آخر کار پورا شہر سنسان ہو گیا، صرف ریت باقی رہ گئی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب غرور زمین بوس ہو چکا تھا۔ نہ کوئی سپاہی بچا، نہ کوئی سردار، نہ کوئی بت، صرف حضرت ہود علیہ السلام اور وہ چند لوگ جو ایمان لائے تھے، اللہ کی حفاظت میں محفوظ رہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ہود اور ایمان والوں کو اپنی رحمت سے نجات دی۔ وہ قوم جو کہتی تھی ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے، اللہ نے انہیں دکھا دیا کہ سب سے بڑی طاقت صرف اسی کی ہے۔ صحرا کی ہوائیں آج بھی گواہی دیتی ہیں کہ جب انسان حد سے بڑھ جائے تو زمین بھی اسے نہیں بچا سکتی۔ قصص علماء۔ حق کی روشن داستانیں، ایمان کی سچی نشانیاں، قصص علماء۔